جو عرفہ کریم فاؤنڈیشن ہے اس کا کور کام کیا ہے؟ فرام دا ڈے عرفہ پاسڈ اوے تو تبھی سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، بچوں کو کیریکٹر بلڈنگ سکھاتے ہیں، ان کو جو وہ سکھا سکتے ہیں وہ سکھا رہے ہیں ہر چیز. اس میں ٹرانسفارم یو ہم نے ٹرانسجینڈرس کے لیے ایک پروگرام کیا جس میں ان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس کے بارے میں بتایا، سکھایا. لیکن جس دن میں نے ماسٹرز کیا نا، تیسرے دن میں یونیورسٹی میں ایز لیکچرر لگ گیا تو مجھے لگا کہ یہ بہت کام غلط ہو رہا ہے. جب میرا ایکسپوجر ہی نہیں ہے اور میں بچوں کو پروگرامنگ پڑھا رہا ہوں یا انٹرپرینورشپ پڑھا رہا ہوں یا پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھا رہا ہوں، وہ بک سے پڑھ کے ایلیکس اور جان کی ایگزامپل ہے تو کلاس میں نے احمد اور سارہ کی ایگزامپل لے کے پڑھا دیا، تو میں بڑا اچھا اسپیکر تو بن گیا. یو نو وٹ، آئی ریکگنائز دا سیم. میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور اس وقت پڑھ بھی رہی تھی. مجھے ریئلائزیشن ہونا شروع ہو گئی کہ نہیں، دس از ناٹ مائی پیس آف کیک، مے بی آئی ہیو ٹو ورک آؤٹ سائڈ. ٹیچر تو پکاؤ قسم کا ایک ریسورس ہوگا، وہ انڈسٹری میں آ کے کیا ہی کرے گا. ابھی جب میں فیلئر دیکھ رہا ہوں، جو گیپ دیکھ رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی ٹھیک ہوگا؟ یونیورسٹی ایک بزنس ماڈل کے تحت چل رہی ہے، جو گورنمنٹ سپورٹ سے چل رہی ہے، اس میں تو پھر بچے کا کچھ نہ کچھ بنے گا. پاکستان کی ٹاپ کچھ یونیورسٹیز کے میں نام ابھی لینا چاہتی ہوں. یہاں پہ تو ریسرچ بھی اگر کرنی ہے تو ساتھ نام لکھیں آپ اپنے ہیڈ کا. آئی ہیو اے ویری بگ کوسچن مارک اینڈ ریزرویشن آن اٹ. Currently I am serving in a private sector university. ان میں بہت سی اچھائیاں بھی ہیں. And I'm 100% sure کہ اگر میں کسی یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتا تو یہ میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوتا. جتنے آپ ہیں اتنے ہی رہیں اپنے اسے کوکون میں، اس سے زیادہ اوور ایفیشینٹ مت بنے. وہ ایکسپوجر، وہ ایکسپیرینس ہمارے ٹیچرس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پوری فنل ہے جس سے اس بچے کو گزرنا پڑتا ہے جو ٹیچر بھی ہے. وہ سیٹ کہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر میرے کنویں سے باہر کوئی مینڈک نہیں چھلانگ لگائے گا. آپ کے سامنے اگر ڈی کنسٹرکٹ کروں نا، یہ ڈی کوڈ کروں تو اوپنلی کرنا چاہتی ہوں. شروع اللہ کے پاک 99 ناموں سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. پاکستان میں لاکھوں لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کسی چیز کا اسکوپ نہیں ہے، اور لاکھوں اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو 4 سال ڈگری کرنے کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ اب ڈگری ہوگی تو اب کرنا کیا ہے. بہت سارے فاؤنڈرز ایسے ہیں جن کا آئیڈیا دنیا بدل سکتا تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انہیں پراپر گائیڈنس نہیں ہے، پراپر پلیٹ فارم نہیں ہے. بہت ساری فیمیلز ایسی ہیں جو انٹرپرینورشپ میں جانا چاہتی تھیں یا فیمیل لیڈرشپ پوزیشنز پہ جانا چاہتی تھیں، لیکن ان کا اگین یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ان کے لیے کبھی سسٹم بنا ہی نہیں تھا. میں نے اپنی لائف کی جرنی سے 2 چیزیں سیکھی ہیں. بیسکلی ایک ہی چیز ہے کہ اس لائف میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو تھیوریٹیکل نالج رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو درد جانتے ہیں. اور امپاورمنٹ ٹاکس بیسکلی ان دونوں کے بیچ کا برج ہے. اور میں رانا شہروز آپ کے لیے وہ کنورسیشنز لاتا ہوں جو کسی بھی ٹیکسٹ بکس میں نہیں ملتی، بلکہ وہ رات کی کسی کے 3 بجے کے اندھیروں میں، کسی کے فیلئر کے بعد یا کسی کے بریک تھرو کے بعد پیدا ہوتی ہیں. آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں مس تابندہ اسلام، ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ بڑا اگریسولی پاکستان میں ایجوکیشنل اور انٹرپرینوریل کلچر کو ریفارم کر رہی ہیں. اٹس بن مور دین 2 جنریشنز کی یہ اسٹوڈنٹس کو ڈائریکشن دے رہی ہیں، فاؤنڈرس کو پلیٹ فارم دے رہی ہیں، اسٹارٹ اپس کو ونگس دے رہی ہیں، اور شی از بیکمنگ دا گائیڈنگ لائٹ آف دا کرنٹ جنریشن. اور اس سب کے پیچھے جو بیسکلی ڈرائیونگ فورس ہے وہ ایک لڑکی کا، ایک بچی کا سپنا ہے جس کو جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس سپنے کو انہوں نے زمین پہ جو ہے زندہ رکھا ہوا ہے. میں بات کر رہا ہوں مس تابندہ کی. شی از دا CEO آف عرفہ کریم فاؤنڈیشن، ڈائریکٹر ہیں عرفہ کریم انکیوبیشن، اور بہت سارے ٹائٹلز ہیں ان کے ساتھ. مجھے لگتا ہے یہ ٹائٹلز نہیں، یہ ذمہ داری ہے. میم، دا آئرن لیڈی آف دا پاکستان، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. میم، آپ کو دیکھیں سارا پاکستان جانتے ہیں، گلوبلی آپ کا مارک ہے، بٹ آئی ووڈ لو ٹو نو کہ کچھ کوشچنز ابھی میں آپ سے ان کو جو نا میں کمبائن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آئی وانٹ ٹو نو کہ مس تابندہ اسلام ہیں کون؟ وہ لائف کا کون سا اسٹیج تھا جب آپ کو لگا کہ یہ اسٹارٹ اپ اور یہ جو انٹرپرینورشپ ہے یہی آپ کی انر کال ہے؟ اینڈ آپ نے عرفہ کریم کی میں بات کروں، اس کے آپ نے جو ہے ویژن کے ساتھ خود کو آپ نے الائن کیسے کیا؟ یہ دونوں چیزیں انڈیپینڈنٹ بھی چل سکتی تھیں، ٹھیک ہے، آپ انڈیپینڈنٹلی ایزیلی چلا سکتی تھیں، لیکن وائی کہ آپ نے اس کے ویژن کے ساتھ خود کو الائن کیا اور اس کے ہی مشن کو آپ آگے لے کے چل رہی ہیں؟ شہروز، ایک تو یہ کلیئرٹی میں سب کو دیتی جاؤں کہ ابھی ڈیزگنیشنز میں CEO، ڈائریکٹر اور بورڈ ممبر ڈفرینٹ گورنمنٹ پلیٹ فارمس کے، ان کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اٹس جنرلی ون تھنگ اینڈ دیٹ از ٹیچر. آئی ایم اے ٹیچر فرام 2006 ٹل ڈیٹ. میں ہائر ایجوکیشن میں پڑھاتی ہوں.
انٹرپرینورشپ کا سبجیکٹ ہے, مارکیٹنگ کے سبجیکٹس ہیں, ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو انڈسٹری کا ایکسپوجر خود دیا. اس پہ بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کسی بھی ٹیچر کو یونیورسٹی سے نکل کے جب انڈسٹری میں جانا ہوتا ہے تو کون کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, اور کس طرح سے وہ انڈسٹری کا نالج لے کے جب واپس آتا ہے تو اس کی ٹیچنگ کس طرح سے ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور وہ امپیکٹ کیسے ویری کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوز ہو جسٹ ڈائریکٹلی گوز ان دا یونیورسٹی اینڈ اسٹارٹ ٹیچنگ. تو دیر از اے ڈفرینس. آئی ایم اے ٹیچر, پڑھا رہی ہوں اس وقت, ابھی بھی پڑھا رہی ہوں کرنٹلی. عرفہ کریم کے ویژن کے ساتھ کیسے الائن ہوئی, میرا ایک ہی فوٹے تھا کہ میں ٹیچنگ کرتی رہوں, جو بھی چیز مجھے آتی ہے وہ میں آگے لوگوں کو سکھاتی رہوں, اور انٹرپرینورشپ کور بن گیا, مارکیٹنگ میرا کور بن گیا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوا آف کورس. عرفہ کے ویژن کے ساتھ الائنمنٹ اس طرح ہوئی کہ عرفہ پروموٹیڈ ڈیجیٹل لٹریسی اینڈ آئی پروموٹیڈ انٹرپرینورشپ. دس ایرا, دس سینچری, 21st century is all about revolution in the IT industry, particularly when we talk about artificial intelligence, right? So مجھے بھی اس طرح سے لگا کہ ہماری سنکرونائزیشن بن رہی ہے, اور اے آئی کے اس ویژن کو اور ڈیجیٹلائزیشن کے اس ویژن کو جس کو ایک چھوٹا بچہ 9 سال کی عمر میں خواب دیکھ سکتا ہے, عرفہ کریم کی میں بات کر رہی ہوں. سو عرفہ کے پیرنٹس کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوئی انیشلی کہ میں انٹرپرینورشپ کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہوں. مقصد ایک ہی ہے کہ یوتھ کو انیبل کرنا, ڈیجیٹل لٹریسی ہو چاہے وہ انٹرپرینورشپ ہو. سو وی جوائن ہینڈس ٹوگیدر اینڈ اسٹارٹیڈ ٹو ورک آن دا ون ویژن کہ پاکستان کے ہر بچے کو آئی ٹی لٹریٹ کرنا ہے. انٹرپرینوریلی سینسٹائزیشن جو ہے انٹرپرینورشپ کی وہ ہم لوگوں نے ان کے اندر انکلکیٹ کرنی ہے. رائٹ میم, ابھی بہت سارے ڈیفینیٹلی میرے مائنڈ میں کوشچنز آ گئے, بٹ آئی ٹرائی کہ میں ان کو لاجیکل رکھوں, کیونکہ آپ نے ٹیچنگ کا بھی ذکر کیا, تھوڑا سا پین پوائنٹ بھی آپ نے ٹچ کیا. میں آئی ووڈ لو کہ میں اپنا ایکسپیرینس شو کروں یہاں پہ, وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا, کیونکہ میں تھوڑا ٹیچنگ فیلڈ میں رہا, اور میں نے رائٹ آفٹر اسٹوڈنٹ میں نے یہ جوائن کر لیا تھا, رائٹ آفٹر مائی ماسٹرز میرا 3 دن تھا. تو وہ میں نے خود کو اور اکیڈیمیا کو اور انڈسٹری میں جو گیپ دیکھا, آئی ول ڈیفینیٹلی وڈ لو ٹو شیئر میم. لیکن لاجیکل چلتے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو عرفہ کریم فاؤنڈیشن ہے اس کا کور کام کیا ہے, ٹھیک ہے, کور آبجیکٹیو کیا ہے, اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اس فاؤنڈیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عرفہ کریم فاؤنڈیشن کے کسٹوڈین عرفہ کے پیرنٹس ہیں, رائٹ, اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں نے عرفہ کے جو خواب ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو آئی ٹی آ جائے اس کو آگے لے کے چلنا. دیٹس دا کور, ٹھیک ہے. اور اس میں دے ہیو بین ورکنگ فرام لاسٹ 14 years فرام دا ڈے عرفہ پاسڈ اوے. تو تبھی سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں, بچوں کو سکھاتے ہیں, ان کو کیریکٹر بلڈنگ سکھاتے ہیں, ان کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھاتے ہیں, ان کو جو وہ سکھا سکتے ہیں وہ سکھا رہے ہیں ہر چیز, اینڈ دے ہیو ڈن اے فیئر جاب ایکچولی. اب 2023 آنورڈ جب سے ایک فارمل ٹیم بنی اور پروفیشنلی ہم لوگوں نے ذرا چیزوں کو ٹیک اپ کیا, تو اس میں پھر ہم لوگوں نے عرفہ کریم گروپ ایک پرائیویٹ اینٹی کے طور پہ رجسٹر کروا کے اس پیرنٹ برانڈ کے اندر امبریلا میں ہم نے ڈفرینٹ پروجیکٹس کو انیشیٹ کیا, جن میں سے ایک عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر ہے, ایک عرفہ کریم فاؤنڈیشن ہے, اور ایک عرفہ کریم ایجوکیشن سسٹم ہے. عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی اسٹیورڈشپ جو ہے وہ عرفہ کے پیرنٹس کی اسٹیورڈشپ ہے, اور ہم سارے ان کے مطابق ان کی گائیڈ لائنس پہ کام کر رہے ہیں, جس میں رورل انٹرپرینورشپ سینٹرز ہیں, جس میں ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام ہے, جس میں ہم پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے 1 ملین بچے کو 2030 تک ٹرین کرنا چاہتے ہیں, بغیر کسی بھی فائنینشیل سپورٹ کے گورنمنٹ کی طرف سے. ابھی تک نہیں آئی 3 سال سے. اور اس میں ٹرانسفارم یو ہم نے ٹرانسجینڈرس کے لیے ایک پروگرام کیا, جس میں ان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس کے بارے میں بتایا, سکھایا, 2-3 مہینے کی ٹریننگ کی ان کی. سو اس طرح سے آن گوئنگ پروجیکٹس جو ہیں عرفہ کریم فاؤنڈیشن کے چل رہے ہیں. مقصد ایک ہی ہے کہ لوگوں کو آئی ٹی کی لٹریسی جو ہے نا اس کو انیبل کیا جائے لوگوں میں, اور لوگوں کو یہ سکھایا جائے کہ کس طرح سے اگلا آنے والا دور ان کے لیے نوکریوں والا دور نہیں, بلکہ اپنا کام کرو گے تو شاید سروائیول ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا میم, ابھی آپ نے یہاں پہ جو مینشن کیا ہے, تو بیسکلی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں, 2 مین پروجیکٹس ہیں, انکیوبیشن اور ایجوکیشن. نہیں, رورل انٹرپرینورشپ سینٹر اور ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام, یہ 2 پروگرامس ہیں جو عرفہ کریم فاؤنڈیشن کے ہیں, انڈر سرفڈ بچوں کے لیے. اچھا میم, اب جس طرح بھی آپ نے مینشن کیا تھا کہ آپ خود ٹیچنگ کر رہی ہیں, رائٹ, تو یہ جو بیسکلی اب جو انڈسٹری اور ایجوکیشن ہے اور اس کا جو گیپ ہے, اسپیشلی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں آئی ٹی انڈسٹری کا, ٹھیک ہے, بہت ساری آئی ٹی یونیورسٹیز ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ اب تو وہ انہوں نے سبجیکٹ ایڈ کر دیا ہے, جو کمپیوٹنگ والے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ والے ہیں, انہوں نے
سپورٹنگ سبجیکٹ انٹرپرینورشپ ایڈ کر دیا ہے, اور بہت ساری یونیورسٹی میں جو 4 سال کی ہی ڈگری کروا رہی ہیں انٹرپرینورشپ میں. لیکن یہ جو گیپ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا جو سب سے بڑا ایک جو فیلئر ہے, اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, اپنا ایکسپیرینس بتاؤں, لیکن جس دن میں نے ماسٹرز کیا نا, تیسرے دن میں یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر لگ گیا, کیونکہ میرے ماسٹرز نے مجھے ایلیجیبل کر دیا, ٹھیک ہے, اور میں سلیکٹ بھی ہو گیا, قدرت نے مجھے کروا دیا اور میں نے پڑھانا شروع کر دیا. وہ ایسے ہی ہے کہ پرسوں میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں, اگلے دن میں نے کلاس کو پڑھانا ہے. اوور دا ٹائم, ٹھیک ہے, میں نے دیکھا کہ یہ ٹیچنگ سم تھنگ ایلس, ٹھیک ہے. میں کبھی سافٹ ویئر ہاؤس میں نہیں گیا, میں نے کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ نہیں کیا, ٹھیک ہے, وہ آپ کے FIPs وغیرہ چلتے رہتے ہیں, سیمسٹر پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ بہت کام غلط ہو رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, جب میرا ایکسپوجر ہی نہیں ہے اور میں بچوں کو پروگرامنگ پڑھا رہا ہوں یا انٹرپرینورشپ پڑھا رہا ہوں یا پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھا رہا ہوں, وہ بک سے پڑھ کے وہاں پہ جو بھی گورے آتھر نے لکھ دیا ہے ہم اس کو میمک کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ میرے خیال ہے ایلیکس اور جان کی ایگزامپل ہے, تو کلاس میں نے احمد اور سارہ کی ایگزامپل لے کے پڑھا دیا, تو میں بڑا اچھا اسپیکر تو بن گیا. لیکن وہ جو ٹیچنگ والا ایلیمنٹ ہے مجھے نظر نہیں آیا, تو دیٹس وائی میں سیٹسفائی نہیں تھا کہ ٹیچنگ کر سکتا ہوں میں, لیکن وہ ایکسپوجر نہیں ہے. مجھے لگا کہ شاید یہ میری ہی طرح سارے جو ہے نا یہاں پہ جو آفٹر ماسٹرز یا آفٹر PhD وہ لوگ ایلیجیبل ہو گئے ہیں اور وہ آ رہے, تو دیٹس وائی یہ مین گیپ ہے. لیکن آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سب سے بڑا فیلئر کیا ہے؟ کریکولم ہے, میرے جیسے ٹیچرز ہیں, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ نہیں, دس از فیئر انف. اگر آپ نے یہ چیز ریکگنائز کی, یو نو وٹ, آئی ریکگنائز دا سیم. میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور اس وقت پڑھ بھی رہی تھی, پڑھتے ہوئے پڑھا رہی تھی میں یونیورسٹی میں, اور ساتھ ساتھ مجھے ریئلائزیشن ہونا شروع ہو گئی کہ نہیں, دس از ناٹ مائی پیس آف کیک, مے بی آئی ہیو ٹو ورک آؤٹ سائڈ, مجھے کچھ باہر جا کے کرنا ہے. تو آپ کو پتہ ہے میں ڈفرینٹ انڈسٹریز میں گئی, ڈفرینٹ کمپنیز میں آؤٹ ریچ کیا, اور جب ان کے پاس میرا وہ پروفائل جاتا تھا جس پہ لکھا ہوتا تھا 3 سال ٹیچنگ کے, 2 سال ٹیچنگ کے, تو وہ کہتے تھے ٹیچر تو پکاؤ قسم کا ایک ریسورس ہوگا, وہ انڈسٹری میں آ کے کیا ہی کرے گا, ٹیچر کیا کرے گا, کیونکہ انڈسٹری از ویری ریگرس اور اس کو آؤٹ کم چاہیے اور فوراً چاہیے. اٹس ویری لاجیکل. ہم تھیری میں رہ جاتے ہیں, ہمارے وہ ٹائپس آف فلانی چیز انٹرپرینورشپ کے فلاسفیز انہیں سے باہر نہیں نکلتے ہم لوگ جب پڑھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور مجھے بھی اپرچونیٹی نہیں مل رہی تھی آگے انڈسٹری میں میں جاؤں, پارٹ ٹائم چلی جاؤں, کسی طرح کوئی انٹرنشپ کر لوں ٹیچنگ کرتے کرتے, کچھ بھی اس طرح کا. تو میری شادی ہو گئی اینڈ آئی ہیو ٹو گو ابراڈ. جب باہر گئی تو باہر جا کے میں نے ٹیچنگ بھی کی اور انڈسٹری میں بھی کام کیا, بیکاز انہوں نے کھلے ہاتھوں سے ایک ٹیچر کو انڈسٹری نے کیٹر کیا, اور دے ہیڈ اے پریولیج آف ہیونگ اے ٹیچر ان دیئر کمپنی, رائٹ. تو وہاں پہ مجھے سمجھ میں آیا کہ مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے, ریئل ٹائم مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے, یہ ایڈورٹائزنگ کیا چیز ہے, اور ریئل ٹائم ہم BTL ایکٹیویشن کرتے کیسے ہیں, لیڈس کیسے جنریٹ ہوتی ہیں, لیڈس کو مینیج کیسے کرتے ہیں, سروس مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, کیسے ہم نے ڈائیورسٹی کے ساتھ کوپ اپ کرنا ہے, انٹرپرسنل اسکلس کو کیسے نرچر کرنا ہے ساتھ ساتھ, کیونکہ کئی دفعہ بینگ ٹیچرز ہم سائلوس میں کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. دیٹ از سم ہاؤ نیڈ آف آور پروفیشن کہ ہم کو تھوڑا سا گیپ اور تھوڑی سی اسپیس میں کام کرنا ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں کیونکہ ایک یونیورسٹی میں بھی کام کر رہی تھی ایز اے سینئر ٹیچر, تو جب وہاں پر میں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ پڑھا رہی تھی, کنزیومر سائیکالوجی پڑھا رہی تھی, کارپوریٹ لا پڑھا رہی تھی, وہاں میرے پاس کمبینیشن تھا بچوں کا, ایجپشین بھی تھے, لیبنیز بھی تھے, انڈین بھی تھے, پاکستانی بھی تھے. اٹ واز اے کلچرل کمپلیکس. اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک استاد کو کس طرح سے عزت دی جاتی ہے. ایک ریکلائنر انہوں نے ٹیچر کے لیے رکھا ہے, ایک بہت بڑا سا ٹیبل پڑا ہے, ٹیچر کے پاس بک ہے. ٹیچر از ناٹ سپوز ٹو اسٹینڈ فار 3 good hours in the class because that was mandatory, or یہ SOPs ہے, no, not at all. The teacher is supposed to sit on the recliner with that big board table and with the book. Okay. The students have to come prepared or ask the questions from the teachers. The teacher have to have a complete board plan for teaching. اور اس کے لیے ہم تیاری کر کے جاتے تھے, اور بہت زیادہ ریگرس تیاری کر کے جاتے تھے. جب میں پاکستان واپس آ کے جب میں نے پڑھانا شروع کیا, اینڈ آئی آپٹیڈ فار دا سیم تھنگس, میں نے سیم ہر چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کی, لیکن تب تک آئی ہیڈ 2 kids with me, right? So I had to pick one kid in my arm, اور اس کی بیبی سیٹر نہیں آئی تو دوسرے والا جو ہے وہ اس میں جھولے میں
اور یہ کلاس میں ہو رہا ہوتا تھا. few of my students who might be watching this podcast, they can easily relate that کہ there was a teacher used to teach them business research methods that time, اور وہ کس طرح سے وہ ساری چیزوں کو کرتی تھی, and that was so much pressure. I totally understand. میم دیکھیں, یو گاٹ لکی, آپ باہر چلے گئے, آپ کو وہاں کا ایکسپوجر ملا, ٹھیک ہے, آپ پاکستان آئیں, آپ کو بہت چیلنجز ہیں, لیکن آپ تب تک میرا خیال آپ کی ایک اچھی پروفائل بن گئی تھی, آپ میچور تھیں. تو آئی گیس جب آپ نے یہاں پہ کسی بھی یونیورسٹی کو جوائن کیا ہوگا, ان کو آپ کی نیڈ تھی, رائٹ, تو آپ وہاں پہ جو ہیں اپنے فریڈم سے چیزیں کر سکتی تھیں, سسٹم ڈیولپ کر سکتی تھیں. ابھی جب میں فیلئر دیکھ رہا ہوں, جو گیپ دیکھ رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں, اگر میں آپ کو ابھی میں کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں, اینڈ آئی ایم 100% شیور کہ اگر میں کسی یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتا تو یہ میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے جو بھی ہیں اجازت نہیں ملتی, ٹھیک ہے. آپ اپنے اون پہ کریکولم میں کچھ امینڈمنٹس نہیں کر سکتے. آپ لیٹس سے جو ایک چیز ہے, لیٹس سے میں انٹرپرینورشپ پڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک سیکشن کو پڑھا رہا ہوں, اور دوسری ہی سیکشن کو ایک پروفیسر صاحب انٹرپرینورشپ پڑھا رہے ہیں, اور جن کی ایج بھی کوئی 55 ہے. میں اپنا چیپٹر ان کے چیپٹر کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتا, مجھے ان کا کریکولم فالو کرنا ہے, بے شک وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. انفیکٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی؟ دیکھیں, میں آپ کو نا بڑے 3-4 چیلنجز بتاتی ہوں اس وقت. سب سے پہلی چیز, یونیورسٹی ایک بزنس ماڈل کے تحت چل رہی ہے, اور ایک چل رہی ہے گورنمنٹ سپورٹ کے ساتھ, رائٹ. جو گورنمنٹ سپورٹ سے چل رہی ہے اس میں تو پھر بچے کا ہم کہتے ہیں کہ نہیں, کچھ نہ کچھ بنے گا بچے کا, کیونکہ بچے کے اندر خود آگ ہے, وہ لائک بچہ آ رہا ہے, میرٹ پہ آ رہا ہے, اور وہ خود کچھ کرنا چاہتا ہے, بھوک ہے اسے وہ چیز کرنے کی, تو وہ پہنچ جاتا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ. پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کو میں کلیم نہیں کر رہی کسی بھی طرح سے کہ وہ بری یونیورسٹیز ہیں, کیونکہ آئی ہیو بین پارٹ آف سو مینی یونیورسٹیز, اینڈ کرنٹلی آئی ایم سرونگ ان اے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی. ان میں بہت سی اچھائیاں بھی ہیں, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بزنس مائنڈیڈ لوگ ایکیڈیمیا کو رن کر رہے ہوتے ہیں نا, ایکیڈیمیا کو چلا رہے ہوتے ہیں, تو وہ سیٹ کہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر میرے کنویں سے باہر کوئی مینڈک نہیں چھلانگ لگائے گا, ٹھیک ہے. تو وہ ایک پوری فنل ہے جس سے اس بچے کو گزرنا پڑتا ہے. جو ٹیچر بھی ہے وہ بھی تو ایک بچہ ہی ہے نا, جس نے ٹیچنگ ارلی کریئر سٹارٹ کی. اس کو بلڈ کرنا ضروری ہے, اس کو انٹلیکچولی بلڈ کرنا ضروری ہے, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ضروری ہے, اس کی ریسرچ ضروری ہے. یہاں پہ تو ریسرچ بھی اگر کرنی ہے تو ساتھ نام لکھیں آپ اپنے ہیڈ کا, ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کے سامنے اگر ڈی کنسٹرکٹ کروں نا, یہ ڈی کوڈ کروں, تو میں 3 چیزیں ڈی کوڈ اوپنلی کرنا چاہتی ہوں. دا پرائمری تھنگ از دا ریسرچ آرٹیکلز اینڈ پبلیکیشنز دیٹ دا یونیورسٹی ٹیچرز آر پبلشنگ. آئی ہیو اے ویری بگ کویسچن مارک اینڈ ریزرویشن آن اٹ. کیوں؟ کیونکہ دیر آر سرٹن تھرڈ پارٹیز جن کو الگ سے پیسے دے کے تو ڈفرینٹ جرنلز میں اپنی پبلیکیشنز کو پبلش کروایا جاتا ہے, اور اس میں ٹو پلیز یور سپروائزر اور ٹو پلیز یور باس آپ ان کا نام جو ہے فرسٹ آتھر یا سیکنڈ آتھر میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے, اینڈ دیٹ از ہیپننگ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو نہیں رہا کہیں پہ. جو دوسری چیز ہے اس وقت, دیٹ از اسٹینڈرڈائزیشن آف دا ماڈیولس, جس کی وجہ سے کریٹیو ٹیچنگ نہیں ہو سک رہی. ہم کہتے تو ہیں کہ انوویٹیو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہونی چاہیے. گورے کو دیکھیں, گورا کس طرح سیمولیشن پہ آ گیا, کیس بیس لرننگ پہ آ گیا, لیکن آج بھی ہم لوگوں نے جو ایک ماڈیول آؤٹ لائن بنا دیا, ہم کہتے ہیں اسی کی بیسس پہ آپ کا کیو اے ہوگا, اسی کی بیسس پہ آپ کے اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لیا جائے گا. کریٹیو میتھڈالوجی کا مطلب ہے کہ پہلے 3-4 اپروولس ہوں گے تو آپ وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, اور زیادہ آپ کو اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے آپ ہیں اتنے ہی رہیں اپنے اسے کوکون میں, اس سے زیادہ اوور ایفیشینٹ مت بنے. جو تیسرا چیلنج ہے یونیورسٹی ٹیچرس کا اس وقت, وہ یہ ہے کہ ان کا انڈسٹری کا ایکسپوجر نہیں ہے. انڈسٹری کے ایکسپوجر کے لیے انڈسٹری کو ایکڈیمیا کی سپورٹ دیتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے, انڈسٹری از ویلکمنگ ٹورڈز ایکڈیمیا. ایکڈیمیا از ریزسٹنٹ ٹو ڈو سو. ریزن, وہ ایک کمفرٹ زون ہے, 3-4 بجے چھٹی ہو جائے گی, گھر چلے جائیں گے. آپ کارپوریٹ میں تو آپ کو 6-7 بجے تک, 8 بجے تک, 10 بجے تک بھی کام کرنا ہے, جب تک آپ کے پرفارمنس ڈریون آؤٹ کمس نہیں ہے تو, رائٹ. سو وہ ایکسپوجر, وہ ایکسپیرینس ہمارے ٹیچرس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان میں بہترین ٹیچرز بھی ہیں یونیورسٹیز میں, ٹھیک ہے. میری ابھی پاکستان کی ٹاپ کچھ یونیورسٹیز کے میں نام ابھی لینا چاہتی ہوں. یہاں پہ لمز ہے, نسٹ ہے, فاسٹ ہے. یہاں پر میں جاتی ہوں, گیسٹ اسپیکر کے طور پہ بھی جا رہی ہوتی ہوں, اور وہاں پہ میں نے آبزرو بھی کیا ہے کہ ٹیچرس کا کس طرح کا ڈائیورس پورٹ فولیو ہے. اس ڈائیورس پورٹ فولیو کے ساتھ جو آؤٹ کم وہ دے رہے ہیں نا, وہ انڈسٹری کے لیے بڑا اپیلنگ ہے, کیونکہ ہم وہی بچہ پک کرنا چاہتے ہیں. ہمیں وہی کریکٹرسٹکس اس بچے میں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. یور ٹیچر از, یور اسٹوڈنٹ از دا ریفلیکشن آف دا ٹیچر, رائٹ. سو اگر ٹیچر کا وہ ریفلیکشن ہے تو آؤٹ کم بہت اچھا ہے.
ان یونیورسٹیز کا, رائٹ. اب اس میں ہم وہ لوزر والا ایک نہ لے آئیں کہ نہیں جی امیروں کے بچے ہی وہاں پہ جاتے ہیں, نہیں وہاں پہ لائق بچے بھی جاتے ہیں. نہیں فور ٹرو رائٹ میم. لیکن انفارچونیٹلی ایک تو جو بھی آپ نے 3 چیزیں مینشن کروائی ہیں, میں ریلیٹ اس لیے کر سکتا ہوں کیونکہ میں پارٹ رہا ہوں, میں آپ کو آہستہ آہستہ اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. لیکن اب یہ دیکھیں سب سے بڑا انفارچونیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ہزاروں یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر, لیکن ابھی ہم صرف جو ہیں وہ ہزاروں میں سے صرف 4 نام لے سکے ہیں. ڈیفینیٹلی 2-3 اور آپ ایڈ کر لیں گے, بہت زیادہ ووٹ لگائیں گے 6 اور ایڈ کر لیں گے, لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے مینشن کیا, سب سے پہلے آتے ہیں جس طرح میں نے اپنا بیک گراؤنڈ مینشن کیا کہ بھائی وداؤٹ ایکسپوجر میں ماسٹرس کے بعد ایلیجیبل ہو گیا. سیکنڈ, وہاں پہ جب آپ نے انوویشن کی بات کی, میں تو جتنی دیر پڑھاتا رہا ہوں تو میں اپنے وہ پروجیکٹر بھی ٹھیک کرواتا رہا ہوں کہ پروجیکٹر کی الائنمنٹ نہیں ٹھیک, سلائڈس نہیں چل رہی اینڈ اس ٹائپ کی چیزیں. ہمارے پاس کمپیوٹنگ ریسورسز نہیں ہیں. تیسری چیز آپ نے ریسرچ کی بات کی, آپ کو پتہ ہے میں نے ایک پیپر پبلش کیا, ٹھیک ہے, اور وہ جس طرح میں نے پبلش کیا چیٹ GPT یوز کیا اینڈ اپنے سپروائزرس کے نام لکھوائے اور وہ جرنل میں چلا گیا. میرے تو کولیگس ناراض ہو گئے تھے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ والا گیم پلان ہے کیا. میں نے تو پبلشنگ کروائی, اپنی ایک کیس اسٹڈی کی, اور اس میں میں نے کسی اور کا نام ایڈ نہیں کیا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کلچر کا پارٹ ہے. سو میں بڑی اس چیز پہ میری اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں کہ یہ آپ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک, 200 ریسرچ پبلیکیشنز کر رہے ہیں آپ, اتنی سائٹیشنز آپ کے پاس ہیں, 10 کیس اسٹڈیز آپ نے پبلش کر لیں, اوتھینٹیکیشن کیا ہے اس چیز کی. میم اس کے بعد میں نے قسم کھا لی کہ میں دوبارہ ریسرچ نہیں کرنی, کیونکہ اور وہ میرے پہ پریشر پتہ کیا تھا, کیونکہ بینگ کا لیکچرر نا آپ سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہو اور آپ کو وہ KPIs کچھ ملتی ہیں, تو آپ کو اب یونیورسٹیز ہنگری ہیں کہ اپنی اوور آل یہ جو ہے اپنی رینکنگ, ٹھیک ہے, ورلڈ ٹائمس مجھے نام ایگزیکٹلی اب یاد نہیں آ رہا, وہاں بھی اپنی رینکنگ کو ہائڈ کرنے, تو دیٹس وائی جو اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ریسرچ چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر پریشر آتا ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ کمپیوٹنگ پاورز بھی نہیں ہے کہ ہم لیول یہ ریسرچ کر سکیں. نہیں, لیکن آپ دیکھو نا کہ صرف اسکور کارڈ تو نہیں آپ نے بنانا, ایک اسکور کارڈ آپ نے سبمٹ کروا دیا, اور ایک کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ نے NCAC کی جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو چیزیں تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے بڑی بڑی فائلز, فولڈرز, ہر چیز ٹیچرس نے بنایا وہ سارا کچھ, چاہے وہ NCAC ہے چاہے وہ NBAC ہے, کوئی بھی ایکریڈیشن ہے ہماری اگر HEC کی. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سب کے لیے ڈپارٹمنٹل اسائنمنٹس کے طور پہ یہ ایلوکیٹ ہو. ٹیچر کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے گڈ ریسرچ ان دی یونیورسٹیز, اور وہ ریسرچز کا پھر وہ والا حال نہیں ہوتا جہاں پہ اچھا ریسرچ اسکالر ہوتا ہے نا آپ کے پاس, وہاں پہ وہ کبھی اپنے بچے کا کام ضائع نہیں ہونے دیتا. ابھی وہ کام ضائع ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے تھیسز, ڈیزرٹیشنز, پروجیکٹس جو ہیں ردی کی طرح بکتے ہیں. اب یہ وہ چیزیں جو آپ نے بھی دیکھی ہیں اور یہ چیزیں ہم نے بھی دیکھی ہیں, اور جو بچے ہیں وہ اس میں 30 ہزار روپے میں جلدیں کروا رہے ہیں, اس کی جو بائنڈنگ کروانی ہے تھیسس کی, کاروڈ ہونی چاہیے, گولڈن کارونگ وہ اس میں کلر ہونا چاہیے, سلور ہونا چاہیے. دا اسٹوڈنٹ ہیز اسپینڈ دیٹ سرٹن اماؤنٹ آف منی, اینڈ آفٹر دیٹ ڈگری تھیسس بھی ہو گیا, ڈیزرٹیشن بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اگر ڈگری چاہیے, ٹرانسکرپٹ چاہیے, اس کے لیے الگ سے پیسے دو, ٹھیک ہے, اتنا ہر اسٹیج پہ پیسے, ہر اسٹیج پہ پیسے. اچھا یہ بتائیے آپ نے بچے کے اوپر انویسٹمنٹ کتنی کی, مطلب آئی کین ناٹ نیم دیٹ انسٹیٹیوشن, بٹ دیر آر سو مینی یونیورسٹیز جو پروجیکٹس کے اگینسٹ پیسے چارج کر رہے ہیں بچوں سے, 7 ہزار روپیہ, 10 ہزار روپیہ, 15 ہزار روپیہ پروجیکٹس کے اگینسٹ. ایک بچے سے ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں, 16,000, 20,000, 35,000 بچے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر. وہ سارا لینڈ ہوگا وہاں پہ, بسائڈس دا ریونیو آف دیٹ سیمیسٹر, جتنا بھی وہ بچے نے آپ کو پے کیا, 3 لاکھ کیا, 2.5 لاکھ کیا, ایک بچے نے, ہزاروں کی تعداد میں اس بچے نے سیمیسٹر فی کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ 15 ہزار بھی دینا ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کیا, بینگ دا ہیڈ آف اے یونیورسٹی اور این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, کہ اسی کو VC فنڈ میں کنورٹ کرتے ہیں, اسی فنڈ میں سے اس بچے کے اوپر تھوڑا سا انویسٹ کرتے ہیں, اسی فنڈ میں سے اس بچے کو پاکستان کا ایک یونیکارن بناتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتی. دس از دا رسپانسبلٹی آف اے یونیورسٹی ٹو ڈو سو. اور ہم ایک ٹیکنالوجی انکیوبیٹر ہوتے ہوئے, ایک ٹریننگ دیتے ہوئے یہ ساری چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مینیج کر لیں, چھوٹے لیول پہ, بیسک لیول پہ پورا کرنے کی کوشش کریں. ہم نہیں کر سکیں گے, لیکن میرے خیال میں وی کین ریز دیٹ وائس ٹورڈز دا یونیورسٹیز کہ وہ اپنے ان فریم ورکس کو اگر اچھا کر لیں تو دے کین کریٹ سو مچ اپرچونیٹیز فار دا پیپل آف پاکستان کہ وہ یونیکارنس بنا سکیں. ہمیں یونیکارنس کی ضرورت ہے. میم ڈیفینیٹلی بس ایک لاسٹ ایکسپیرینس تھا
بینگ اے انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈ جب میں تھا XYZ یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ یونیورسٹیز کا انیشیٹو ہیں کہ وہ گیپ کو فل کرے, تو دیٹس وائی وہ انڈسٹریل بورڈ ایڈوائزری بناتے ہیں. تو وہاں پہ ان کو یہ چیلنج آتا ہے کہ اگر ہم فیکلٹی کو کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو IT میں بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ واپس نہ آئیں پھر, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ نہیں آتے. جو یونیورسٹی کا ٹیچر چلا جاتا ہے کہیں پہ, اگر 10 ٹیچرز گئے ہیں تو ان میں سے 5 واپس نہیں آتے. یہ ایک ایتھیکل ڈائلما ہے ہمارے ساتھ, جس وجہ سے یونیورسٹی اب پروٹیکٹیڈ فیل کرتی ہے. وہ کہتی ہے نہیں بس ہمارے اس شیل میں رہیں, یہ سب اسی میں سب چیزیں ہوں. تو یہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے نا کہ وہ اتنے ولنریبل ہو گئے ہیں. صحیح میم. اب آپ نے مینشن کیا تھا کہ عرفہ کریم فاؤنڈیشن بھی جو ہے ایجوکیشن, رائٹ. تو ایجوکیشن کا جب آپ نے مطلب لیا ہے تو میں, کیونکہ انکیوبیشن الگ ہے آپ نے نام لیا, اور ایجوکیشن جی, اور ایجوکیشن الگ ہے. جب ایجوکیشن کیا تو میرے مائنڈ میں وہی اسکول کالجز آ رہے ہیں. تو یہ مجھے آپ کلیئر کر دیں کہ ہمارا اسٹرکچر جو آپ لوگوں کا اسٹرکچر ہے, ٹھیک ہے, ہمارا اس لیے میں نے کہا کیونکہ I'm ویری آپٹیمسٹک کہ میرے جو آنے والے بچے ہیں میں ان کو یہاں بھی کرواؤں گا. لیکن اسکول اور کالجز, ٹھیک ہے, یہ آپ نے مینشن کیا, تو آپ لوگ کس طرح اس کو ڈفرینٹ کریں گے کرنٹ ایجوکیشن؟ اسپائرنگ ٹو ڈو سو. اوکے فائن, فیئر انف. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ عرفہ کریم ایجوکیشن سسٹم کو لانچ کریں. ہم ہر سال اس کی پلاننگ, اس کی ہر چیز کو کر رہے ہیں, بٹ وی آر اے بیبی, وی آر ناٹ. دیکھیں یہ جو عرفہ کریم گروپ ہے, اٹس ناٹ بینگ سپورٹیڈ بائی اینی ون. کوئی انویسٹر نہیں ہے, کوئی ڈونرز نہیں ہے اس میں عرفہ کریم فاؤنڈیشن میں, کوئی انٹرنیشنل یا نیشنل فنڈنگ نہیں ہے اس میں. تو یہ بڑا ایک بیبی پروجیکٹ ہے جس کو ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں. یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے کرتے کرتے. اچھا میم, میرا یہاں پہ کوشچن ہے, آپ لوگ فنڈنگ کی طرف کیوں نہیں گئے؟ اب آپ ایک میں تھوڑا سا کیونکہ میں نا ایکسائٹیڈ ہو گیا, مجھے بہت عرصے بعد جو ہے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اتنی تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کا نا زیادہ ویلیو لے سکوں. دیکھیں انٹرپرینورشپ میں یو گائز انفورس کے جی اپنا آئیڈیا لے کے آئے, فنڈنگ آئے گی اینڈ اس ٹائپ کی چیزیں, آپ اسکیل اپ کر جائیں گے. لیکن جب آپ اپنے فاؤنڈیشن کی بات کریں تو آپ لوگ فنڈنگ وغیرہ کی طرف نہیں جا رہے. ہماری نا ملک کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کافی زیادہ ہیں, فاؤنڈیشنس پہ, NPOs پہ بہت زیادہ ہیں. ہم لوگ وی جسٹ وانٹ ٹو اوائڈ دیٹ, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے کام تو کرنا ہے انہیں بچوں کے لیے, تو ادھر سے ہی کما کے جو ہیوز اور ہیو ناٹس کا ڈفرینس ہے اسی کو مینیج کر لیں نا. مطلب دا پیپل ہو آر پیئنگ اس ان عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر, اسی کا ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ ہم لوگ عرفہ کریم فاؤنڈیشن کو دے کے فاؤنڈیشن چلاتے رہے. ہاں اسکیل بہت زیادہ نہیں ہوگا, بہت سے لوگ ہیلپ بھی کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ فرینڈز اینڈ فیملی میں دا پیپل ہو آر لسننگ دے ڈو سپورٹ اس, بٹ وی ڈو ناٹ ہیو اینی فنل, پراپر فارمل فنل نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ ابھی صرف اتنا کر سک رہے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں. دا پیپل ہو آر واچنگ دس دے کین کم اینڈ دے کین سپورٹ اس, بٹ وی آر سیلف وی آر ناٹ آسکنگ دا پیپل کہ ڈونیشنز, کال فار ڈونیشنز اور چیریٹی ڈنرز اور وہ سب چیزوں پہ آئیں, کیونکہ ابھی بھی جیسے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ چلاتا جا رہا ہے. لیکن اگر اس کو فارمل اسٹرکچر میں لے کے آئیں, اس میں پراپر ٹیم بیٹھے, ابھی بھی اس میں 2 لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر کی ہی ٹیم عرفہ کریم فاؤنڈیشن کا کام کر رہی ہوتی ہے. سو ابھی تو میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ تو صرف 3 سال کا ایک ادارہ ہے آپ کے سامنے, اس سے بڑا ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی ایک فارمل چین ہوگی, اس کا ایک فارمل سسٹم ہوگا, اور ابھی کچھ نہ ہوتے ہوئے اگر اتنا بڑا امپیکٹ ہے جس میں 75,000 بچہ ٹرین کر چکی ہے عرفہ کریم فاؤنڈیشن صرف اس کراس سبسڈی ماڈل پہ, تو آپ سوچیں کہ جب اس کے پاس کچھ ہوگا تو یہ کیا کرے گی. رائٹ. اچھا میم, جو اگلا نیکسٹ کوشچن ہے مجھے آپ یہ بتائیں انٹرپرینورشپ سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. اب اسپیشلی جو آج کی جنریشن جسے ہم جین زی بول رہے ہیں, رائٹ, جس طرح آپ پروموٹ کریے انٹرپرینورشپ کی, آپ ڈو یو تھنک کہ یہ انٹرپرینورشپ ہر ایک کے لیے ہے؟ نہیں. عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر بنانے کا ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ 3 کریئر پاتھ ویز ہم اپنے بچوں کو دیں. ایک ہے نوکری کا پاتھ وے, ایک ہے فری لانسنگ کا پاتھ وے, اور ایک ہے انکیوبیشن کا پاتھ وے جو اسٹارٹ اپس کے لیے ہے. اور ان تینوں پہ ہم ان بچوں کو گائیڈ کریں تھرو آور انکیوبیشن فریم ورک, اس کا نام ہے ماسٹر مائنڈ. ٹھیک ہے. سو ماسٹر مائنڈ کی ٹریننگ ہم تینوں کے لیے کرتے ہیں. جو بچہ ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے آتا ہے اس کو ہم ان پاتھ ویز میں سے آپشن دیتے ہیں کہ کون سا سلیکٹ کرنا ہے. جس پاتھ وے کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں اس کی پھر ماسٹر مائنڈ کی ٹریننگ کرتے ہیں, اور پھر اس کو بچے کو ہم 10 دن کی مینٹورشپ دیتے ہیں. پھر اس کی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل کوالیفیکیشن اتھارٹی سے, اور پھر گریجویشن ہوتی ہے. دیکھیں میں اپنی جرنی جو ہے نا ایجوکیشنل جرنی
جو یونیورسٹی کی وہ میں شروع کرتا ہوں 2013 سے. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑا سا آکورڈ ہو جائے گا ذرا. 2013 میں نے بیچلرز کیا 4 سال, پھر میں نے ماسٹرز کیا, پھر میں نے ایک یونیورسٹی میں پڑھایا, پھر دوسری یونیورسٹی میں گیا, اور وہاں پہ میں نے پہلی دفعہ انٹرپرینورشپ کا ورڈ سنا. ٹھیک ہے, مے بی ان 2020 اور 21. یا ڈیفینیٹلی. اور وہ بھی ایسے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میں نے اس سیمسٹر میں انٹرپرینورشپ پڑھانی ہے, یا میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں دیکھا, ہمارے ایک مینٹور تھے, ٹھیک ہے, ان کو دیکھا کہ وہ انٹرپرینورشپ کو لے کے چلا رہی ہیں, مطلب اس کو وہ ڈیل کر رہے ہیں. اور ہمارے اب آپ خود دیکھ لیں کتنا ہی میچور ہوگا سبجیکٹ ہم پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم پلان کر رہے ہیں اس ٹائپ کی چیزیں. تب مجھے پتہ چلا کہ اوکے انٹرپرینورشپ بھی یہ چیز ہوتی ہے. اب مجھے اب یہ بتائیں کہ انٹرپرینورشپ کو لے کے اب میرا جیسا یہ رول جس میں نے آپ کو, مجھے حرج نہیں ہے بتانے کیا کہ میں بہت نائب تھا یا میرا یہ تھا. میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. میں اپنے ابا جی کو بتاؤں, ٹھیک ہے, کہ انٹرپرینورشپ ہے, تو وہ مجھ سے پوچھیں گے بھئی یہ انٹرپرینورشپ کیا ہوتی ہے. اور بہت سے لوگوں نے انٹرپرینورشپ بزنس ہی کہہ دیا نا, کہ یہ بزنس ہی ہے. آج جتنے بزنس مین ہیں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ انٹرپرینور لکھنا شروع کر دیا ہے. تو اسٹارٹ اپ کی جرنی از اے لٹل ڈفرینٹ. دیکھیے اسٹارٹ اپ تو آپ کے پاس وہ اس طرح کا پین پوائنٹ سوسائٹی کا اٹھاتا ہے جو کسی نے پہلے سے نہیں پک کیا ہوتا, اور وہ ایک ایسی ویلیو پروپوزیشن یا انفیئر ایڈوانٹیج کے ساتھ مارکیٹ میں انٹر ہوتا ہے جس سے اسے ایکسپونینشیل گروتھ ملتی ہے, ایکسپونینشیل پروفٹس بھی اور ایکسپونینشیل سسٹینیبلٹی بھی بزنس کی ملتی ہے. تو ہم اسٹارٹ اپ والے سب سے پہلے تو اس لفظ کو بولنا سیکھ لیں انٹرپرینورشپ, کیونکہ کہیں پہ کوئی انٹرپرینورشپ کہہ رہا ہے, کہیں پہ کوئی جو ہے وہ انٹراپرینورشپ کہہ رہا ہے. انٹرپرینورشپ از اے کی ٹرم ان انٹرپرینورشپ, بٹ اس کو ایز اے ورڈ پہلے انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ خود کس چیز کا کمبینیشن ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ از بیسیکلی دا مائنڈ سیٹ آف دا پیپل. میرا جو ماننا ہے کہ آپ کو تھرائیو کرنا ہے اور سروائیو, پہلے آپ سروائیو کرو گے پھر آپ کو تھرائیو کرو گے, تو آپ کو 4 ڈومینس بڑا ضروری ہیں. ایموشنل آپ کی ڈومین, اسپرچل ڈومین, ٹھیک ہے, آپ کی فزیکل ہے, انٹلیکچوئل ہے, رائٹ. اگر آپ نے پیسہ بھی کمانا ہے تو ساتھ آپ نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, رائٹ. میم آپ یو آر ویئرنگ ڈفرنٹ سو مینی ہیٹس. آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ اچھا, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ دیکھیے کام کے ٹائم پہ کام کریں اور فیملی کے ٹائم پہ فیملی کو ٹائم دیں. آئی ایم فارچونیٹ ٹو ہیو مائی ہسبینڈ ود می ان دا وینچرس, جتنے بھی ہم نے وینچرس کیے. سو ہی نو اینڈ انڈرسٹینڈ کہ میری لائف کس طرح سے چل رہی ہے اور اس کتنی سپورٹ مجھے ایکسٹینڈ کرنی ہے. لیکن فار آل دوز وومن ہو آر کرنٹلی ورکنگ, ان کے لیے بھی وہ سپورٹ جب تک نہیں ہے تو ان کو وہ سپورٹ خود کریٹ کرنی پڑے گی, اپنے لیے بنانی پڑے گی, وہ شیلڈ آف سپورٹ بنانی پڑے گی. اور ونس اٹس ہیئر تو اس کے بعد کام کے ٹائم پہ کام کریں, فیملی کے ٹائم پہ فیملی کے ساتھ. اور میرا تو ایک سادہ سا فارمولا ہے کہ یور مارننگ اینڈ یور نائٹ, یہ 2 وقت اس طرح کے ہیں جن میں آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ان کے سامنے فزیکلی ہونا ہے, ان کے لیے. نو ورک, نتھنگ ایٹ آل. سو ان دا مارننگ وائل مائی کڈس گو ٹو اسکول, سو آئی ہیو ٹو بی ود دیم, پریپیئرنگ فار دیم. ان کو چھوڑنا, ان کے ساتھ رہنا, ان سے بات کرنا, دیٹ از کوالٹی ٹو می, دیٹ از دا ڈیفینیشن آف کوالٹی ٹائم فار می. اور رات کو ان کے ساتھ بیڈ ٹائم اسٹوریز, ان کے ساتھ اسکول کی باتیں, ان کے ساتھ کوئی کام کی بات نہیں کرنی, کوئی پروفیشنلی. یو آر ناٹ اے CEO ان یور فیملی. یو نو وٹ, فیمیل شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگ. If you are at a director position or if you are at a CEO position, then you have to just become a normal human being at your home without the cap and hat of a CEO. Wear the hat of a mother. Regular PJ, pajama shirt پہنے, اپنے کام پہ لگ جائیں and enjoy and cherish that. اس میں کچھ برا نہیں ہے. Your family equally needs you as your work needs you. یہ میں نے ایک چیز سیکھی, اب جو مرضی ہو, اگر آپ کے بڑے ہیں تو آپ وہی ہو گھر میں, گھر کے ملک دال برابر, ٹھیک ہے. اپنے سبلنگس میں بھی, مطلب میں اگر میں کہوں کہ میری بہن ڈاکٹر ہے, میں نے کبھی بھی ان سے کنسلٹ کیا, تو آپ ان کو بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. لیکن جو آپ نے بات مینشن کیا نا, اٹس $1 million تھنگ. ابھی بہت سارے کوشچنز ہیں, بٹ آئی نو آپ کا ویلیوبل ٹائم ہے, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی مجھے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے, کیونکہ تاکہ بہت ساری باتیں اگین. بٹ میم ایک لاسٹ کوشچن ہے, ٹھیک ہے. وہ کوشچن یہ ہے کہ اب ایک جو بندہ ہے اس ٹائم کرنٹ ایج پہ جو کیریئر شروع کرنا چاہ رہا ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, جو ڈرا ہوا ہے, کنفیوز ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کرنا ہے,
رائٹ. ابھی تو آپ نے کہا کہ ایک اسکل میں آپ کوئی بھی اسکل لیں, آپ کی جو بھی پرسنالٹی کے ساتھ میچ ہو رہا ہے, بعد میں فیوچر میں انٹرسٹ چینج ہو جائے گا تو وہ علیحدہ بات ہے, کیونکہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے نئے اسکل میں. کچھ اسکلس ٹرانسفریبل ہیں, لیکن جو بندہ ابھی جو ہے ڈرا ہوا ہے, وہ کنفیوژن ہے اسے کہ اسے نہیں سمجھ آ رہی کیا کرنا ہے, اس کے لیے آپ کا میسج, اینڈ دس از آئی پرومس دس از دی لاسٹ. اچھا, میرا اس کے لیے صرف ایک ہی میسج ہے, وہ یہ کہ بلیو ان یور سیلف. اور آپ اپنے آپ پہ بلیو تبھی کرو گے جب آپ کا اللہ پر ایمان تگڑا ہوگا, اور ایمان تگڑا تب ہوگا جب آپ اپنے آپ سے سچ بولیں گے. سچ آپ تب بولیں گے جب آپ اپنے آپ سے کوئی بےایمانی نہیں کر رہے. سورہ عصر از دا لیسن ایکچولی فار آل آف اس, فار آل دا امہ. سورہ عصر ہمیں کلیئرلی یہ میسج دیتی ہے کہ اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں, اگر آپ سچ بولتے ہیں, اگر آپ صابر ہیں, اور اگر آپ شکر گزار ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ خسارے میں نہیں ہیں. رائٹ. اور یہ والی جو ہم سورہ عصر کو جو میں کوٹ کر رہی ہوں, سورہ عصر از دا کرکس, نٹ شیل ہے یہ آپ کی زندگی جینے کا. تو اگر آپ جو بچہ یونیورسٹی سے نکلا ہے وہ گھبرا کیوں رہا ہے؟ وہ گھبرا اس وجہ سے رہا ہے کیونکہ اس نے ساری جو یونیورسٹی کا ٹائم گزارا نہیں کی محنت, نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہوتا, دل لگا کے کام کیا ہوتا, پروجیکٹس کو ٹائم پہ سبمٹ کیا ہوتا, پارٹی کم کی ہوتی, کام زیادہ کیا ہوتا, تو ابھی نہ ڈرا ہوتا, وہ کانفیڈنٹ ہوتا. رائٹ. سو ہی از ناٹ ٹروتھ فل ٹو ہم سیلف. وہ اپنے آپ کو ایک لوزر مائنڈ سیٹ کے ساتھ لے کے چلا کہ مجھے آتا بھی کچھ نہیں ہے, میں انکمپیٹنٹ بھی ہوں, لیکن میری ایگو بہت زیادہ ہے. تو ویئر ایور دیر از اے ہائی ایگو امنگ پیپل, دے آر لیس کمپیٹنٹ. اور جہاں پہ آپ دیکھیں گے کم ایگو ہے, دے آر مور کمپیٹنٹ, دے آر گڈ لسنرز. رائٹ. تو پہلی چیز تو یہ ہے سچ بولیں اپنے ساتھ. دوسری چیز یہ کہ دوسروں کے ساتھ بھی سچ بولنے کے لیے سب کے لیے ایک انسپریشن بن جائے. پھر شکر گزار رہیں, جیسے بھی حالات ہیں, حالات کو مت بلیم کریں کہ کاش ایسے ہو جاتا تو یہ ہوتا, مجھ سے کوئی زیادہ امیر ہے. میں یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے ریلیونٹ ہی بات کر رہی ہوں, اس کے پاس آئی فون 16 ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, اور کمپیئر نہ کریں اپنے آپ کو. تو جب آپ شکر گزار ہو جاتے ہیں تو بہت سی بیماریوں سے آپ کو نجات مل جاتی ہے. سو گریٹیٹیوڈ از اندر تھنگ جو کہ ہمیں قرآن بھی سکھاتا ہے, اور قرآن میں رب ہمیں فورسفلی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ شکر گزار رہو, شکر گزار بنو. ویسے تو میں نے پرومس کیا تھا کہ کوشچن لاسٹ ہوگا, لیکن ابھی آپ نے سورہ عصر کا واقعہ کیا. میں آپ کی پوسٹ دیکھ رہا تھا, آئی گیس آپ نے یہ پچھلے دنوں میں سورہ کاف پہ آئی گیس کوئی آپ کا سیشن تھا, رائٹ, اور وہ آپ کے انر ٹیم کے ہی ساتھ تھا. تو آئی گاٹ کیوریس کہ یہ جو بیسکلی آپ وائی دس تھنگ. اچھا, سو جو بھی ہم لوگ ٹریننگ کرتے ہیں اپنی انٹرنل ٹیم کی, کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹریننگ ہو یا کوئی نیا پروسیس ہم نے انٹروڈیوس کرنا ہو, وی یوزلی ریلیٹ دیٹ ٹریننگ ود اینی آف دا سورت آف قرآن پاک. ٹھیک ہے, جیسے سورہ کہف, ابھی ہم سورہ کہف کی اگر بات کریں تو سورہ کہف ہمیں 4 فتنوں سے دور رہنے کو کہتی ہے نا. 4 فتنوں کے بارے میں بتا رہی ہے. وہ 4 فتناز کون سے ہیں؟ فیتھ, نالج, پاور, ویلتھ. یہ 4 فتناز ہیں. انسان ان میں ڈوبتا چلا جاتا ہے, اسے پتہ نہیں چلتا. یہ اتنا فینسی ہے, یہ اتنا اچھا ہے, اتنا گلوریس ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو عالم ہے اسے لگتا ہے مجھ سے زیادہ علم کسی کو نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں پروفٹ موسیٰ کا واقعہ بتایا, ٹھیک ہے. اس میں پاورفل وہ ہو جاتا ہے, تو پاور لیڈز اس ٹو کرپشن, ٹھیک ہے. اس میں دکھایا کہ ذوالقرنین کا واقعہ, کہ کیسے انہوں نے وہ جو دیوار بنائی تھی یاجوج و ماجوج سے بچانے کے لیے ایک سوسائٹی کو, تو انہوں نے اپنی پاور کو رائٹلی یوز کیا. تو ہمارے پاس یہ آپشن تو ہمیشہ ہے رائٹ اور رانگ کی. جب ہم فیتھ کی بات کرتے ہیں تو اصحاب کہف کا واقعہ تھا سورہ کہف میں. اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ویلتھ کی, تو اس میں باغوں کا واقعہ ہے کہ ایک انسان کے پاس جو باغ تھے اسے لگتا تھا یہ ساری زندگی ختم نہیں ہوں گے, اور وہ دوسروں کو بریگنگ کرتا تھا ان کے سامنے, تو وہ سب ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ بتاتا ہے کہ میں رب ہوں تمہارا, اور میں رب ہوں تو میں ہر چیز کو کر سکتا ہوں, کن فیکن ہوں. تو آپ کا ایمان تگڑا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کو ہی میں نے سورہ کہف کے یہ 4 فتناز جو تھے ان کو ریلیٹ کیا تھا انٹرپرینورشپ کے ساتھ, کہ ونس یو ہیو منی تو یہ مت سمجھو کہ یو آر دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا پلانٹ. اور یہ چیز جو ہے نا, یہ کوشچن میں نے اسی لیے کیا کیونکہ مجھے جو چیز سب سے زیادہ اچھی لگی ہے, ایک فیکٹ کیا نا, وہ یہ کہ آپ ساتھ مورلی ویلیوز لے کے چل رہے ہیں, ورنہ ہم لوگ تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز جو آپ, اسی لیے میں نے پھر کوشچن یہ کر لیا کہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ لوگ کا پارٹ ہے ریگولر. دیکھیں ہماری اسپریچول ویلیو میں سب سے پہلی جو ویلیو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے
کتنی نمازیں پڑھیں, کتنے روزے رکھے, ہم نے حج کیا نہیں کیا, یہ سب پلرز ہیں. لیکن سب سے پہلی جو چیز ہے ہمارا عقیدہ ہے. The one sovereign is Allah, right? So ہمیں اگر رب اپنے اندر نہیں نظر آتا, اگر ہم نہیں سنتے, اپنی نفس کی بہکاوے میں آ جاتے ہیں, دل کی نہیں سنتے, دل نرم نہیں رکھتے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک اچھا انسان وہ ہے, اور جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے ان کے جو مین کور کریکٹرسٹکس ہوں گے, ان میں سے ایک کریکٹرسٹک یہ بھی ہوگا کہ ان کے دل جو ہیں وہ پرندوں کی طرح نرم ہوں گے. آپ انسانیت کے لیے دل نرم رکھیں, ان چیزوں سے باہر نکل آئیں کہ کون کس طرح لگتا ہے, کون کیسے چلتا ہے, کون کیسے بولتا ہے. آپ یہ دیکھیے کون کیا بولتا ہے, اور یہ دیکھیے کہ کون کیا کہتا ہے, کون کس طرح سے کسی دوسرے کو ٹریٹ کرتا ہے. گیٹ آؤٹ آف دیز تھاٹس کہ نہیں کسی نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا, کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ میک اپ کر کے آیا ہے تو کیا وہ اچھی بات نہیں کر سکتا. یہ حق تو آپ کے پاس نہیں ہے نا. آپ نے صرف اور صرف اپنے لیے دیکھنا ہے کہ میں اپنے آپ کو بلڈ کیسے کر سکتا ہوں. اس کے لیے ہیو ٹو ہیو مور مینٹورز ان یور لائف. ایسے نہیں کہیں کہ آپ کل ہیں, آپ کے پاس آپ کو جہاں سے اچھی چیز سننے کو ملے, سمجھنے کو ملے, سیکھنے کو ملے, سیکھیں. چاہے وہ بچہ ہے, چاہے وہ بڑا ہے, اور اپنے آپ کو بلڈ کرتے جائیں. آپ کی ساری زندگی کم پڑ جائے گی اپنے آپ کو بلڈ کرنے میں. رائٹ میم, تھینک یو سو مچ. یو آر ویلکم شیروز, تھینک یو. جو اپنے آپ پہ کنٹرول کیا کہ میں نے کوئی کوشچن نہیں پوچھنا. آئی ایم ویری آنرڈ. ٹھیک ہے, میں اور میری ٹیم وی آر ویری تھینکفل کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اینڈ یپ دس از تھنگ, ان شاء اللہ ہم بہت ہی جلدی جو ہے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.